اس لڑکی کا دل توڑنا کس کافر کو منظور تھا؟ میں تو دراصل ایک اور جگہ مبتلا تھا۔ وہ کوئی اور تھی جس کے لیے میرا دل دھڑکتا تھا۔ میری راتیں اور میرے دن صرف اس کے لیے تھے۔ ہر رنگ میں مجھے اس کا رنگ نظر آتا، ہر خوشبو میں اس کی مہک اور ہر خواب میں اس کی تصویر۔ شکیل عادل زادہ بول رہے تھے اور میں محو سماعت۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، مجھ پر ان دنوں وہی کیفیت تھی۔ محبت کا جادو میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور وہ خدا کی بندی بھی کسی حد بندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے شکیل بھائی سے پوچھا، معاملات کہاں تک گئے؟ دل اور جذباتی اعتبار سے بہت آگے، لیکن میں چونکہ اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا، لہٰذا ایک حد پر آ کر رک جاتا۔ ایسے لمحات میں اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑتا تھا۔ اندر ایک قتل و غارت کا سما پیدا ہو جاتا، مگر میں کبھی نہ ہارا۔ بعض اوقات فریق ثانی سے جھگڑا ہو جاتا، مگر میری تربیت خالص دینی ماحول میں ہوئی تھی، لہٰذا ذہن میں طہارت اور تقدس کے پرانے تصورات موجود تھے۔ اس لڑکی کا نام اب چھوڑو، شادی ہو چکی ہے اس کی، بری بات ہے، خدا اسے خوش رکھے۔ شکیل عادل زادہ بہت رک رک کر اور سوچ سوچ کر بول رہے تھے۔ جب بات اتنی بڑھ چکی تھی تو شادی کیوں نہ ہوئی؟ میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی شریک حیات کی حیثیت سے میرے ساتھ چل نہیں سکے گی۔ یہ خیال بعد کو مستحکم ہوتا چلا گیا۔ میں رفتہ رفتہ اس سے کھنچتا چلا گیا، از خود دوریاں پیدا کرتا رہا۔ البتہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کی شادی سے پہلے خود شادی نہیں کروں گا۔ اس پر قائم رہا۔ اپنی شادی تاخیر سے کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ شکیل نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ یہ تھیں سب رنگ ڈائجسٹ کے مدیر شکیل عادل زادہ کی کتاب زندگی سے چند سطریں۔ شاعر جمال احسانی نے ڈائجسٹ رازدار کے لیے کئی طویل نشستوں میں شکیل عادل زادہ کا انٹرویو کیا تھا، جو قسط وار شائع ہوا، اور اب اجرا کے شکیل عادل زادہ نمبر میں اس انٹرویو کو شامل کیا گیا ہے، اور عمیر محمود نے نوک جھوک کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی خدمت میں چند اقتباس پیش کیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ صاحبان اجرا نے شکیل عادل زادہ کے آشفتگان کے لیے کیا خوبصورت تحفہ پیش کیا ہے۔